الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفة ورحمة وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ پھر ہم نے ان کے نقوش پر مسلسل رسول بھیجے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور رحمت رکھی۔ رہبانیت کی بدعت تو انہوں نے خود شروع کی، ہم نے ان کے لیے اس کی لکھت نہیں دی تھی، اگرچہ ان کا مقصد اللہ کی رضا چاہنا تھا لیکن وہ اس کو نبھا نہ سکے جیسا کہ اس کا حق تھا۔ ان کے ایمان والوں کو ہم نے ثواب دیا اور ان میں سے کثیر تعداد فاسقوں کی ہوئی۔ آج ہماری سورہ الحدید کی آیہ مبارکہ نمبر 27 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کی آیہ مبارکہ میں دو انبیاء کرام علیہم السلام کا خصوصیت کے ساتھ ہم نے ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج کی یہ آیہ مبارکہ نمبر 27 میں ارشاد فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پے مسلسل ہم نے کئی اور نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبیوں کی تعداد ہے وہ تھوڑی تعداد نہیں ہے، وہ لاکھوں تک ہے، وہ لاکھوں تک تعداد پہنچ جاتی ہے، لاکھ تک تقریباً پہنچ جاتی ہے وہ تعداد، یا لاکھ سے کوئی اوپر ہی چلی جائے گی، اس سے کم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں بعد مبعوث فرمائے۔ اور اس میں خصوصیت کے ساتھ جس کا ذکر جن کا ذکر فرمایا وَقَفَّيْنَا بِعِيسِى ابْنِ مَرْيَمَ، فرمایا ان کے بعد ہم نے بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے نبی جو صاحب رسالت بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ہم نے ان کو بھیجا۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اللہ نے فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، جو ان سے محبت کرنے والے تھے، جو ان پہ ایمان لے آئے، تو ہم نے ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دی اور ہم نے ان کے دلوں میں رحمت کو رکھا۔ اب ظاہر ہے جو بھی شخص کسی بھی زمانے میں کسی بھی دور میں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے، تو ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نرمی بھی پیدا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت بھی فرما دیتا۔ نیکوں کا ساتھ مل جانا یہ خود اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو اگر کسی اچھے انسان، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے نیک آدمی، اللہ کے دوست کی اگر دوستی نصیب ہو جائے، اس کا ساتھ نصیب ہو جائے، اس کا سفر نصیب ہو جائے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ خوش قسمت ہے کہ اس پر میں نے اپنی رحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے۔
کہ اے ایمان والو جب متقی ہو جاؤ، جب پرہیزگار بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کر لو تو تقوی میں تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، سچائی بھی، دیانتداری بھی، حق بھی، ہمسایوں کا خیال بھی، اور والدین کے حقوق بھی، بیوی بچوں کے حقوق بھی، رشتہ داروں کے حقوق، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تقوی تبھی ملتا ہے نا جی اب یہ ساری چیزیں آ جائیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب تقوی مل گیا ہے نا، اور تقوی کو اب بچانا ہے اور تقوی کو دیر تک اپنے ساتھ چلانا ہے، تو فرمایا میرے نیکوں کی صحبت میں آ جاؤ، میرے نیک بندوں کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ فرمایا یہ نیک لوگوں کا تعلق تمہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما دے گا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے خود قرآن میں، اور اس پر اس کی وضاحت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ حدیث پاک فرمائی، جو بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی اچھے انسان کی صحبت میں آ جاؤ، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تم کسی خوشبو والی دکان پہ جاؤ تو تم وہاں سے کوئی چیز نہ بھی خریدو، جب باہر نکلو گے تو تمہیں وہاں سے خوشبو آئے گی، تمہارے کپڑوں سے بھی خوشبو آئے گی۔ دکان میں گئے، عطار کی دکان میں گئے، کچھ خریدا نہیں ہے، عطار عطر بیچنے والے کو کہتے ہیں، خوشبو بیچنے والا، اور باہر نکلے سودا کچھ بھی نہیں لیا، کچھ خریدا بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ باہر آئیں گے تو آپ کے کپڑوں سے بھی خوشبو آئے گی، اس لیے کہ آپ نے کچھ وقت جو ہے، چند لمحے جو ہیں وہ آپ نے خوشبو والے کے پاس گزارے۔ اور اگر اسی حدیث کی سرکار نے خود مثال بیان فرمائی جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی لوہار کی دکان پہ جاؤ گے تو فرمایا تم اپنا جتنا بھی دامن بچا کے بیٹھو گے، کوئی بھٹی پہ کام کر رہا ہے، لوہے کی کوئی نہ کوئی چنگاری تمہارے کپڑے پہ پہنچے گی اور تمہارے کپڑے کو خراب کر کے سوراخ کر دے گی۔ فرمایا جب وہاں سے نکلو گے تو تمہارے کپڑے داغدار ہو جائیں گے۔ فرمایا برے بندے کی دوستی کا یہی حال ہے، تم برائی نہ بھی کرو، تم غلط کام میں شریک نہ بھی ہو، لیکن جب وہاں سے اٹھ کے آؤ گے تمہارا دامن بھی داغدار ہو جائے گا۔ سادہ سی بات ہے، کوئی مسجد میں آئے اور مسجد سے باہر جا رہا ہو، نماز کے بعد جب سارے جا رہے ہیں تو لوگوں نے یہی کہنا ہے نماز پڑھ کے آ رہا ہے، چاہے وہ کسی نیت اور سے، چاہے وہ چوری کر کے جا رہا ہو، کیونکہ اچھی جگہ سے جا رہا ہے نا جی۔ اور اگر کوئی شخص شراب خانے سے نکل کے آ رہا ہو اور چاہے وہ وہاں شرابیوں کو تبلیغ بھی کر کے آ رہا ہے اور سر پہ امامہ بھی سجایا ہوا ہے، نمازیاں نے کہنا مولوی صاحب شراب پی کے آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں جس کے پاس جیسا ہوتا ہے، اگر انسان وہ برائی نہ بھی کرے اور اس نے نہ بھی کی ہو تو ان کی مجلس سے چونکہ اٹھ کے آ رہا ہے تو لوگوں نے اس کو یہی کہنا ہے کہ یہ برائی کر کے آ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے لوگوں تقوی کو اگر بچانا ہے اور تقوی پہ قائم رہنا ہے تو میرے اچھے بندوں کی سنگت میں آ جائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو سنگت کن کی عطا فرمائی، اپنے نبی کی، اپنے رسول کی، اور اپنے رسول پیارے حضرت عیسیٰ بن مریم روح اللہ علیہ السلام کی، تو اللہ نے فرمایا ان پر میں نے رحمت فرما دی۔ تو گویا جس امتی کو اپنے نبی کی صحابیت مل گئی وہ شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَرَهْبَانِيَّةً ابتدعوها ما كتبناها علیہم، فرمایا انہوں نے ان میں سے وہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، حالانکہ اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے ان کے لیے فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر کر لی۔ رہبانیت جو ہے یہ ان کے لیے اللہ نے فرض نہیں کی ہے۔ اچھا رہبانیت کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ رہبت ان کا ویسے معنی ہوتا ہے خوف، ڈر۔ رہبہ، رے ہے دو چشمی، بے اور آگے گول تا۔ رہبہ کا معنی ہوتا ہے خوف، ڈر، اور اسی سے ترہیب نکلا ہے عبادت کا خوف اور ڈر۔ رہبانیت کیا ہے؟ اللہ کے خوف اور ڈر سے اللہ کی عبادت کے لیے انسان دنیا والوں سے الگ تھلگ ہو کر کہیں چلا جائے اور اس خوف اور ڈر کی بنیاد پر وہ اللہ کی عبادت میں مگن ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے رہبانیت۔ یہ کیا ہے؟ یہ رہبانیت ہے۔ بنی اسرائیل میں اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں اور کہیں دنیا کے اندر ہم پھنس نہ جائیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ خود دنیا سے الگ ہو گئے،
جنگلوں میں چلے گئے، اپنے اوپر موٹا لباس پہن لیا، مشکلات میں بہت ڈالا اپنے آپ کو، اور یہ بڑی مشکل کام تھا، دنیا سے الگ ہو جانا، بیوی بچوں سے الگ ہو جانا، رشتہ داروں سے، لوگوں سے، انسانوں سے، ہر ایک سے الگ ہو گئے، اور کبھی کھانے کو ملا تو کبھی نہ ملا، کئی دن تک پتے کھا کے گزارا کیا، لیکن اپنا سجدہ، رکوع، جو عبادت تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کی نیت بہت اچھی تھی، درست تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جنگلوں میں چلے گئے، تو اسے کہا جاتا ہے رہبانیت۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، چونکہ اس وقت تک رہبانیت ابھی عیسائیوں میں چلی آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام نے رہبانیت کو ختم کر دیا ہے، بلکہ ناجائز قرار دے دیا ہے، اسلام میں اب کوئی ایسے مت کرے، رہبانیت اختیار نہ کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عیسائیوں کی رہبانیت، نصارہ کی رہبانیت یہ تھی کہ وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اور میری امت کی رہبانیت جہاد ہے، جس کو نا امت چھوڑ کے بیٹھی ہوئی، بالکل اس کی جناب انہوں نے ایسا کیا کہ جناب ہمارے سلیبس میں سے کہا جی جہاد کی ایتیں نکالو، یہ قوم کہیں مجاہد نہ بن جائے، کہیں ان میں خالد بن ولید نہ پیدا ہو جائیں، کہیں ان میں عبداللہ بن زبیر نہ پیدا ہو جائیں، کہیں ان میں صلاح الدین ایوبی نہ پیدا ہو جائیں، ساری آیتیں جو ہم نے سلیبس پڑھا اس میں جہاد کی باقاعدہ آیات ہوتی تھی، ہم نے باقاعدہ پڑھا ہے، اب سلیبس سارے میں خود پڑھاتا ہوں، ساری نکال دی، اسلامیات سے بھی، اردو سے بھی، ہمارے جو اسلاف تھے ان کے نام بھی سارے، ہمارے اردو کے جو قاعدے ہوتے تھے، مجھے یاد ہے ہم نے حضرت علی حجویری کے بارے بھی پڑھا، بابا فرید گنج شکر کے بارے بھی پڑھا، صلاح الدین ایوبی کے بارے بھی، ہمارے اسماق ہوتے تھے، وہ سارے انہوں نے نکال کے باہر پھینک دی، اب ان کی جگہ لال نہرو ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام سے سب سے زیادہ جس چیز سے غیر مسلم خائف ہے وہ ایک چیز ہے، وہ ہے جہاد۔ جہاد سے نان مسلم بڑا پریشان ہے، بہت ڈرتا ہے جہاد سے، اور اسے پتہ ہے اس چیز کا، وہ تو آتا ہے وہ کہتا ہے جب تک زندہ ہے تنخواہ مل رہی ہے، نوکری چل رہی ہے، اس کے بعد تو فارغ، لیکن مسلمان کیا کہتا ہے؟ جب تک زندہ ہیں کچھ نہیں ہے، جب دنیا سے جائیں گے جہاد کر کے شہید ہوں گے اصل انعام تو تب ملے گا، اس جذبے کے ساتھ وہ لڑتا ہے، اور اس کے سامنے یہ ہوتا ہے بچ گئے تو غازی، اور اگر کام آ گئے لڑتے لڑتے تو اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام مل جائے گا، کیا؟ شہید۔ کافر، اقبال نے کہا تھا نا، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ فرمایا کافر ہے تو اس کو تلواروں پر، بمبوں پر، ایٹم پہ، اس کو اعتماد ہے، اور مومن جو ہے وہ بغیر تلوار کے بھی جہاد میں دوڑ جاتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ اور کئی ایسے واقعات بھی ہوئے اسی ڈر سے کہ جناب یہ جو سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جس نے بھی جہاد کیا ہے اللہ نے اس کو کامیابی دی ہے، بڑی سے بڑی سپر پاور جو ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ اب دنیا کو مان لینا چاہیے کہ جہاد کتنی بڑی طاقت ہے، یہ ہمارے پڑوس میں سب سے بڑی مثال ہے جو انہوں نے قائم کر دی ہے۔ کتنے سالوں کے بعد طالبان نے کیا کیا؟ جہاد ہی تھا نا جی، اور دنیا کی سپر پاور امریکہ گھٹنے ٹیک کے یہاں سے گیا ہے، منتیں کر کے گیا ہے پاکستان کے، ہمیں کسی طرح سے راستہ دو ہم یہاں سے نکلیں، ہماری اینڈ ہو گئی۔ یہاں رشیا بھی آیا تھا، پرانی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہاں رشیا بھی آیا تھا، اس وقت سپر پاور کون تھی؟ رشیا تھا، اس وقت رشیا سپر پاور تھی، آیا تھا، اور اس کے کیا ٹکڑے ہوئے دنیا نے آج تک دیکھا، اور انہی لوگوں نے کیے، انہی طالبان نے کیے تھے، انہی لوگوں نے کیے تھے جہاد کر کے۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کی دوسری سپر پاور بنی دنیا کے لحاظ سے امریکہ، اور وہ آیا، اور اس کے بعد آج خود ان کے رائٹرز لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی تباہی کر دی جس نے بھی یہ یہاں آپریشن کروایا، ہمارا ملک تو تباہ ہو گیا اس لحاظ سے۔ اور اینڈ کیا ہوا؟ واپس گئے، شکست مان کے گئے، ہر چیز وہاں چھوڑ چھاڑ کے گئے، اللہ نے ان کو پھر فتح عطا فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ جو مجاہد ہوتا ہے اس کے پاس تلوار کی طاقت نہیں ہوتی، اس کے پاس اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ آج بھی وہ زندہ ہیں، اور آج بھی وہ وہاں موجود ہیں، اور آج ان کی حکومت ہے، اور پوری دنیا آج پھر ان سے ڈرتی ہے۔ کیا چیز ہے؟ ان کے پاس نہ تو لیٹسٹ قسم کے وہ ہتھیار ہیں، ابھی بھی جناب وہ بم مارتے تھے، یہ آگے سے روڑے مارتے تھے، پتھر مارتے تھے،
لیکن رب یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ان کے پاس بم ہے اور ان کے پاس پتھر ہے، رب دیکھتا ہے دل میں جذبہ کیا ہے، دل میں جذبہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں کیا ہے؟ جہاد۔ اور آقا کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ابھی میں پڑھ رہا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت کے معاملات درست رہیں گے جب تک میری امت جہاد پر قائم رہے گی، جب تک میری امت جہاد پر قائم رہے گی اس وقت تک میری امت کے معاملات درست رہیں گے، جب ان میں سے جہاد اٹھ جائے گا یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آج ہمارے سامنے رزلٹ ظاہر ہے، ہم اکیلے تو بندوق اٹھا کے جہاد نہیں کر سکتے، نہ ہم نے کرنا ہے۔ جہاد کے لیے ریاست پاکستان کی ایک فوج ہے جسے ساری امارات دی جاتی ہیں، تنخواہ دی جاتی ہے، پہلا کام ان کا ہے وہ جہاد کریں۔ جب وہ عاجز آ جائیں، نہ لڑ سکیں، تو اس کے بعد پھر ریاست کے سربراہ جو ہیں وہ آئیں اور سپہ سالار آئیں، اس کے ساتھ ہمارا چیف جسٹس، ظاہر وہ قاضی القضات ہے، وہ فیصلہ دے کہ اب عوام نکلے بھئی جہاد کریں، پھر ہم پہ جہاد فرض ہے۔ ابھی تو ہم پہ جہاد فرض ہی نہیں ہے، نہ ہم نے لڑنے جانا ہے ایسے۔ پہلے کن پہ فرض ہے؟ جو یہاں کی پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جس کی تعداد ہے فوج، اس کو گورنمنٹ ریاست پاکستان اتنی تنخواہ دیتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، کس کے لیے؟ کہ اگر کل کوئی مسئلہ ہو تو یہ دفاع کرے۔ تو پہلا ان کا کام ہے یہ جائیں، ہم دعائیں کریں گے، ہم پہ جہاد فرض نہیں ہے۔ جہاد ہم پہ تب فرض ہوگا کہ جب یہ عاجز آ جائیں، خدا نخواستہ کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے اور پھر آ کر باقاعدہ سرکاری سطح پر ریاست پاکستان اعلان کرے کہ اب عوام کی ہمیں مدد چاہیے، عوام نکلے جہاد کے لیے، پھر مسجدیں چھوڑنا فرض ہے، وہاں جہاد پہ پہنچنا ضروری ہے۔ یہ جہاد کا فلسفہ ہے اور یہ اصول ہے جہاد کا جو اسلام نے فرض کیا ہے۔ چونکہ سپہ سالار کی اجازت کے بغیر اور ریاست کی اجازت کے بغیر انفرادی طور پر جو جہاد ہے یہ کسی ریاست کے ساتھ وہ کرنے کی، تلوار اٹھانے کی اجازت اسلام نے ہمیں نہیں دی۔ اس کا گناہ ثواب جو ہے وہ بھی ریاست پر ہوگا، ہمارے اوپر نہیں ہوگا، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں۔ آگے جو آخری بات ہے، ایک اور حدیث پاک اس میں سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دین کا ستون جو ہے نماز ہے، الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور فرمایا اس کی کوہان کی چوٹی کیا ہے؟ فرمایا وہ جہاد ہے۔ اچھا ایک حصہ حدیث کا بیان کیا جاتا ہے، سارے بیان کرتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز دین، حالانکہ یہ حدیث اکٹھی آگے پوری اس طرح ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔ یہ اب حدیث پوری ہوئی ہے، یہ اب حدیث پوری ہوئی ہے، تو آدھا حصہ بیان کر دیتے ہیں، آدھا نہیں بیان کرنا، حدیث پوری بیان کرنی ہے۔ نماز دین کا ستون، اس کی بنیاد اور اس کی چوٹی اور اس کی کوہان کیا ہے؟ وہ جہاد ہے۔ آپ بتائیں یہ مسجد کے پلر کھڑے کر دیں، چھت نہ ہو تو کوئی فائدہ ہے پلر کا؟ چاہے اس کے ساتھ سونا بھی لگا دو، کوئی فائدہ ہے پلرز کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر چھت ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اساس اور بنیاد جو ہے وہ جتنی مضبوط سے مضبوط رکھ لیں، 13 انچی نہیں 22 انچی رکھ لیں، اور اس کے اوپر چھت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس اللہ کے رسول نے فرمایا تم نمازیں جتنی پڑھ لو، اگر جہاد کا وقت آئے تو تم اس کی چھت ہی نہ ڈال سکو تو فرمایا پھر اس بنیاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ اسلام میں اب رہبانیت نہیں رہی، اسلام میں کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا گیا، یہ ابھی آیت لمبی ہے، اس پہ پھر انشاءاللہ کل بات جو حصہ رہ گیا ہے آگے اگلے درس میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔